بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی حسب معمول آپ کے ساتھ حاضر ہے، اور میرے ساتھ تشریف فرما ہے ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ۔ پچھلا پروگرام اگر آپ نے ملاحظہ فرمایا سیرت النبی کا، تو وہ بات ایقان سے شروع ہوئی تھی، اور ایقان کا مطلب یہ تھا کسی چیز پر پختہ یقین ہونا، یعنی ایسا یقین ہونا کہ آدمی خلاف عقل بھی کوئی بات ہو رہی ہو تو اس پر عمل کر گزرے۔ ایقان کا معنی یہ ہے، اور اس کے بہت سی قسمیں ہوتی ہیں یقین کی، حق الیقین ہے، عین الیقین وغیرہ، یہ ایک فلسفیانہ بحث ہے، پھر کبھی موقع ملا تو اس پر کریں گے۔ تو ایقان کے حوالے سے جو پچھلی گفتگو چلی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خانوادے، ان کے جتنے خاندان کے لوگ تھے، ان کے بیوی، ان کے بچے، خود وہ، اس گھرانے کی تمام ادائیں جو ہیں وہ ایقان والی ادائیں تھیں، اور انہیں حج کے مناسک میں تبدیل کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان عبادت کا ذریعہ بنا دیا۔ ایقان پر بات ہو رہی تھی، پھر یہ ہوا کہ حج جو ہے مشقت ہے، اور مشقت پہ جو گفتگو جہاں ختم ہوئی تھی پچھلی، وہ یہ تھی کہ صاحب اب تو اتنی سہولتیں ہیں، اب تو ایئر کنڈیشن جہازوں میں جاتے ہیں، ایئر کنڈیشن ہوٹلوں میں رہتے ہیں، ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، اب تو حج میں اتنی مشقت ہی نہیں ہے جتنا ایک زمانہ ہوتا تھا۔ 3 مہینے کا سفر کر کے لوگ حج کرنے جاتے تھے، یہ وہ مشقت کی عبادت تھی۔ تو آج ہم یوں ہی چلے جاتے ہیں، اس لیے ہمیں کوئی بہت زیادہ اس کی قدر بھی نہیں ہوتی، ہمارے پاس پیسہ ہے بس پیسہ خرچ کر کے چلے گئے۔ لیکن صحیح ہے، پیسہ بھی اللہ کا دیا، پیسہ خرچ کر کے گئے ہیں، لیکن دل کے اندر وہ مشقت کا احساس رہنا ضروری ہے، تاکہ ہمارا حج جو ہے حج مبرور ہو۔ حج مبرور پر جو ہے شجاع صاحب نے گفتگو کی تھی، آپ سے ریکیپ لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کی شکر۔ اور ناظرین، مجھے ایک گفتگو سے پہلے میں ایک بات اور بتا دوں آپ کو کہ الحمدللہ شجاع صاحب کا اس سال حج پر جانے کا پچھلے سال تو وہ کووڈ وغیرہ کے معاملات چل رہے تھے، تو ذرا سے مسائل تھے وہاں۔ شجاع صاحب جو ہیں اس مرتبہ جا رہے ہیں، اور میں ان سے درخواست کروں گا میرے لیے بھی، آپ سب کے لیے بھی اجتماعی طور پر یہ ہمارے لیے وہاں دعا کریں۔ اور اگر یاد رہے، وہاں سب چیزیں جو وہاں آدمی کو کچھ یاد نہیں رہتا، بس ایک ہی چیز یاد رہتی ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تو اگر یاد رہے تو ہم سب کا سلام جو ہے وہ قائد و جہاں کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ جی بسم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ گزشتہ نشست میں ہم نے کچھ کلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھرانے کی اداؤں کے تعلق سے کیا، اور ایقان کے نقطے کے تعلق سے ہی تمام باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو بیت اللہ شریف کی حاضری، حج مبرور کی سعادت، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک روضے کی حاضری نصیب فرمائے۔ آمین۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوگا، بالکل ہمارے تمام احباب بھی، آپ بھی، ہمارے کیو ٹی وی کی انتظامیہ کے ساتھی، ہمارے جو بھی مینجمنٹ کے ساتھی ہیں، ہمارے بہت سارے جو ساتھی معاونت کرتے ہیں ان پروگرامز کے ریکارڈ، وہ سب بھی ماشاءاللہ، اور عموم کے اعتبار سے ہمارے ناظرین بھی ہماری دعاؤں میں رہتے ہیں۔ ظاہری بات ہے یہ تعداد تو امت کی لاکھوں کروڑوں کے اندر ہے، تو پھر سب کے لیے اجتماعی دعاؤں کا تو سلسلہ رہتا ہے الحمدللہ۔ اور دلیل ہمیں کہاں سے ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی پیش کی تھی حجۃ الوداع کے موقع پر، تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے رب، یہ میری طرف سے اور میری امت کی طرف سے ہے۔ تو حضور نے بھی امت کو یاد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ اجتماعی دعاؤں میں اپنے متعلقین کو، جن کو بائی نیم ہم جانتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور عموم کے اعتبار سے سب ساتھیوں کو بھی شامل رکھتے ہیں۔ ایک اللہ کا بڑا فضل ہے، اور یقیناً آپ کا بھی تجربہ ہوگا، ہمارے ناظرین کا بھی ہوگا، جب ہاتھ اٹھتے ہیں نا، تو جہاں جہاں قلبی تعلق ہے، اخلاص کے ساتھ، خود یاد آتا ہے، چہرے سامنے ہوتے ہیں، سامنے آ جاتے ہیں۔ بعض اوقات تو ایسے لوگ جن سے ملے ہوئے برسوں ہو گئے، لیکن محبت کا رشتہ، قلبی تعلق ہے، وہاں اللہ تعالیٰ ان کا چہرہ سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ماضی کے ہمارے جو اسلاف گزر چکے، بزرگ گزر چکے، اسلاف میں ظاہری بات ہے پچھلی صدیوں کی تو ہم بات نہیں کریں گے، ان کو تو ہم نے دیکھا نہیں ہے، ماضی قریب کی بات کر رہے ہیں، تو اساتذہ ہوں، بزرگ ہوں، علماء کرام ہوں، جن سے ہم نے سیکھا سمجھا، ان کے چہرے سامنے ہوتے ہیں۔ یہ ان کی بھی اخلاص کی برکت ہے،
کہ ان کے چہرے اللہ سامنے کر دیتا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں. تو یقیناً ہماری بھی گزارش ہے، ہمارے ناظرین بھی ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں، اور ہم بھی اپنے ناظرین کو، ساتھیوں کو، آپ کو متعلقہ اور حضرات کو، ساتھیوں کو بھی رکھتے ہیں دعا میں شامل. اللہ تعالیٰ سے پھر دعا ہے، پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے دعا کی، اس طرح کوشش کی تھی کہ جتنے حجاج کرام ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حج کو حج مبرور بنائے اور ان کی دعا میں ہمارا ساری امت کا حصہ شامل فرمائے. جہاں تک پچھلے پروگرام کا تعلق ہے تو وہ ایک عجیب ہی کیفیت میں پروگرام ہو گیا. ہم نے ایقان پہ بات شروع ہوئی تھی اور بات سے بات نکلی اور پھر کہاں تک ہاں تو ایقان والوں کی کیفیات پر بات ہو گئی تھی، اور ایقان والا ایک پورا گھرانہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا. تو ابراہیم علیہ السلام کے اپنے امتحانات، ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کی قربانیاں، چاہے وہ دودھ پیتے بچے کو بے آباد زمین میں بی بی ہاجرہ کے ساتھ چھوڑ آنے کا معاملہ ہو، یا اپنے 12-13 برس کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام ہیں، ان کی گلے پہ چھری پھیرنے والا واقعہ ہو، یا بی بی ہاجرہ کا صفا مروہ کی سعی کرنے کا معاملہ ہو، ان مبارک اداؤں کو اللہ نے بڑا قبول فرمایا، اور جہاں ان کو حج اور عمرے کے مناسک میں جاری فرما دیا، وہیں رہتی دنیا تک میں اس گھرانے کا ذکر خیر اللہ تعالیٰ نے جاری فرما دیا. پھر ساتھ ہم نے حج کے مناسک کے بیان کے تعلق سے ایک نقطے پر فوکس کیا تھا کہ حج نام ہے دیوانگی کا. اللہ کے حکم اور اس کی محبت کے تحت سرشار ہو کر اپنے آپ کو حوالے کر دو، چاہے دو بغیر سلی چادریں پہننے کا معاملہ ہو، چاہے وہ سر کے بال مردوں کے لیے صاف کرا دینے کا معاملہ ہو، چاہے وہ کبھی گول چکر ہوں خانہ کعبہ کے طواف کے، یا کبھی سیدھے لمبے چکر ہوں صفا مروہ کے، یا کبھی کنکریوں کے مارنے کا معاملہ ہو، یا کبھی عرفات میں غروب آفتاب ہو جائے اور مغرب کی نماز کا وقت ہو جائے، حکم ہے کہ نماز نہ پڑھو تو نماز چھوڑ دینا ہی اس دن عبادت ہے. یہ سارا عمل کیا ہے؟ یہ دیوانگی کا عمل ہے. اس کا ہو رہنا اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینا، اور جو حکم آئے اس کے تحت اپنے آپ کو تابع کرتے چلے جانا، یہ حج کا عمل ہے. اور آخر میں حدیث مبارک کا ذکر آیا تھا، حج مبرور، جیسا آج بھی آپ نے الفاظ استعمال فرمائے. تو حدیث مبارک یہ بھی کہ حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے. اور کیا ہے حج مبرور؟ کہ بندہ حج کرے، نیک نیت اخلاص و شرط لازم ہے، البتہ بے حیائی کا کوئی کام نہ ہو، اور گالم گلوچ کا معاملہ نہ ہو، لڑائی جھگڑے کا معاملہ نہ، اپنے حج کے اعمال و مناسک کی حفاظت کرے. ایسا جو حج ادا کر رہا ہے، حدیث مبارک میں ہے کہ ایسے لوٹے گا جیسے آج ہی اس کی ماں کے بطن سے اس کی ولادت ہوئی ہو. دو چیزیں بڑے کمال کی ہیں تمام عبادتوں کے بارے میں. عبادت کرو گے تو یہ ہوگا، عبادت کرو گے یہ ہوگا. ایک روزہ ہے، روزے کے بارے میں اللہ نے کہا کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا اس کا اجر میں خود ہوں. روزے کا اجر میں ہوں. اور ایک اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس نے حج مبرور کیا، مبرور کی شرائط جو ہیں آپ نے سن لی، کہ جو طمع سے بچا، فحاشی سے بچا، لغو سے بچا، مطلب غیبت سے بچا، یعنی وہ جتنے اعمال ہیں اس سے، لڑائی جھگڑے سے بچا، یعنی بالکل صرف اللہ کے راستے میں لگا رہا. یہ حج مبرور ہے. تو حج مبرور کا اجر جو ہے وہ جنت ہے. یعنی روزے کا اجر جو ہے وہ خود اللہ کی ذات ہے. اللہ کی ذات سے مراد ہے وہ جتنا چاہے دے دے، جس کو اللہ مل گیا اسے پھر کیا لینا ہے. اور یہ کہا کہ حج مبرور جو ہے اس کا اجر جو ہے وہ جنت ہے. انسان کو اور کیا چاہیے؟ وہ مل جائے یا جنت مل جائے، جو اللہ مل جائے، اور جس کو وہ مل گیا جنت سب اسی کی ہے. کیونکہ جنت اللہ کی رضا کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ وہاں اعلان فرمائے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے اطمینان والے نفس، لوٹ اپنے رب کی طرف، وہ تجھ سے راضی تو اس سے راضی، داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں. تو اللہ کی رضا کا ملنا گویا کہ جنت میں داخلہ ہی ہے. جنت میں داخلہ ہونا گویا کہ اللہ کی رضا کی علامت ہے. کیوں؟ اللہ کی راضی ہونے کا اعلان جنت میں ہونا ہے. تو جتنا اللہ کی رضا کے حصول کی دعا ہے، اسی طرح اس کی جنت کے حصول کی دعا. جیسے حدیث مبارک میں دعا بھی ہے، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اے اللہ میں تجھ سے تیری رضا اور تیری جنت کا سوال کرتا ہوں. تو یہ دونوں باتیں جڑی ہوئی ہیں آپس میں. تو بات ہو رہی تھی ایقان کے حوالے سے. تو یہ ایقان جو ہے دراصل یہ جب ہی ممکن ہے جب انسان کی تربیت ہوئی ہو، اس کی تدریس اور تربیت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے بڑا کام کیا تھا، یہ تمام انبیاء نے کیا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہ یہ کہ لوگوں کی تدریس کی اور ان کی تربیت کی. تدریس کا مطلب ہے کہ انہیں پڑھایا اور سکھایا، اور تربیت کا مطلب ہے کہ ان کے نفوس کا تزکیہ کیا. جب یہ نفوس کا تزکیہ ہو، تدریس کے ساتھ ہو اور تربیت رسول اللہ کی ہو،
تو پھر جو ایقان کی کیفیت ہوگی وہ جو شجاع صاحب پہلے بیان کر چکے وہ 313 ہوں گے جو ہزاروں کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے جا کے، اور یہ نہیں پوچھیں گے کہ ہم ان سے کیسے لڑیں گے۔ جی تدریس اور تربیت کا آپ نے ذکر فرمایا، اس کو تدریس و تربیت کہہ لیں یا تعلیم و تربیت کہہ لیں؟ تعلیم و تربیت، ٹھیک ہے۔ اچھا تدریس و تعلیم کس شے کی؟ وہ جو وحی کی تعلیم آ رہی ہے اور جو حضور نبی اکرم علیہ السلام کے 4 بنیادی فرائض، یعلمہم الکتاب، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں بھی 4 باتیں اور 4 مرتبہ یہ ذکر قرآن پاک میں آتا ہے کہ قرآن پاک کے ذریعے ہی 4 بنیادی فرائض کو حضور نے انجام دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 1 آیات کی تلاوت، قرآن حکیم کی آیات کی تلاوت۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کو ایک ایج یہ حاصل تھی کہ عربی ان کی اپنی زبان تھی تو ان کو سمجھ آ رہی تھی بات۔ البتہ حضور تلاوت بھی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، یزکیم، اور ان کا تزکیہ بھی فرماتے۔ تزکیہ کیا ہے؟ اس باطن کے اندر، ہم کمزور لوگ ہیں، اس باطن کے اندر کبھی حب جا، منصب کی خواہش، کبھی حب مال، مال کی محبت یہ پیدا ہو جاتی ہے، کبھی یہ دنیا، عارضی دنیا اس میں گھر کر جاتی ہے تو یہ باطن آلودہ ہو جاتا ہے۔ اس باطن کی آلودگی کا دور کیا جانا، اس کو پاک کیا جانا اور اس کو اس قابل بنایا جانا کہ جو حکم ادھر سے آئے یہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو، یہ بھی تزکیے کے عمل کا حصہ ہے۔ آگے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور آپ ان کو احکام، کتاب، کتبہ، کتبہ کا لفظ قرآن پاک میں احکام کے لیے بھی آتا ہے، مشہور آیت ہے کتبہ علیکم الصیام، تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا ہے۔ تو احکام کے مجموعے کو بھی کتاب کہا جاتا ہے۔ تو حضور صرف احکام پڑھ کر سناتے نہیں ہیں اور صرف تزکیہ نہیں فرماتے، احکام کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ اگر حکم ہے نماز ادا کرو تو حضور علیہ السلام نماز ادا کرنے کا طریقہ تعلیم فرمائیں گے۔ حکم ہے کہ صاحب استطاعت پر حج ادا کرنا فرض ہے تو حضور علیہ السلام حج کے مناسک کی تعلیم بھی دیں گے۔ تو تلاوت بھی فرماتے ہیں، تزکیہ بھی فرماتے ہیں، احکام کی تعلیم بھی دیتے ہیں، حکمت کی باتیں بھی سکھاتے ہیں۔ حکمت سے ایک مراد، کئی ہمارے اسلاف نے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگوں نے بھی حدیث رسول کو لیا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات بھی بالکل ٹھیک۔ اور حکمت کا ایک پہلو ہے کہ احکام کی حکمتیں کیا ہیں۔ روزہ اس کا مقصد کیا بتایا گیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں پیدا ہو جائے تقوی۔ تو حکمتیں بھی احکام کے حضور بتاتے ہیں۔ تو یہ تعلیم اور تربیت کہیں، تدریس اور تربیت، تعلیم وحی کے ذریعے سے، اور تربیت کیا ہے؟ کسی کو بڑھوتری دینا، یہ بڑا قیمتی لفظ ہے تربیت۔ سبحان اللہ، ربوبیت کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے، رب، ٹھیک ہے، اور رب کا لفظ عجیب لگے گا ہمارے ناظرین کو، ماں باپ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ رب ارحمہما، اے میرے رب، ارحمہما، میرے ماں باپ پر رحم فرما، کما ربیانی، اب یہاں ربوبیت کا لفظ ماں باپ کے لیے آیا، کما ربیانی صغیرہ، جیسے کہ میں چھوٹا تھا تو انہوں نے میری پرورش کی تھی۔ تو کسی شے کو درجہ بدرجہ پروان چڑھا کر منزل مقصود تک پہنچانا یا پائے تکمیل کو پہنچانا، یہ درجہ بدرجہ نشو نما دینا، پروان چڑھانا، پرورش کرنا، یہ تربیت کا عمل ہے۔ رب حقیقی کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک قطرے کے جز سے بندے کی تخلیق کا عمل شروع کرتا ہے اور ماں کے بطن میں بندے کی غذا کا اہتمام کرتا ہے، اور بچہ ماں کے بطن سے باہر آتا ہے تو اس کی نشو و نما کے سارے وسائل رب فراہم کرتا ہے۔ تو رب حقیقی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہو گیا۔ البتہ تربیت کا عمل کیا ہے؟ مستقل مزاجی کے ساتھ درجہ بدرجہ آگے بڑھانا۔ تو حضور مربی بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور مزکی بھی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آج جب امتی بیٹھ کر یہ کلام کریں گے تو امتیوں میں ایک باپ ہے تو وہ بھی مربی بنے، امتیوں میں ایک استاد ہے تو وہ بھی مربی بنے، امتیوں میں ایک قائد یا ذمہ دار ہے وہ بھی مربی بنے، امتیوں میں کوئی خطیب یا مسجد کا امام ہے تو وہ بھی مربی بنے۔ یہ تربیت والا عمل ہر ایک کے کرنے کا ہے، لیکن آج مشکل یہ پڑ گئی، ابھی موضوع کہیں اور نہ چلا جائے، کہ جن پر تربیت دینے کی ذمہ داری تھی آج وہ خود اس بات کے محتاج پائے جاتے ہیں کہ ان کی تربیت کی جائے، ان کی تربیت کی جائے۔ اساتذہ تربیت دینے کے ذمہ دار ہیں لیکن اساتذہ کو خود تربیت کی ضرورت ہے۔ ایک وقفہ لے لیں پھر آ کے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات یہ ہوئی کہ نشو و نما کی جاتی ہے، تربیت کی جاتی ہے۔ یہ جو قرآن حکیم کی آیات ہیں جن کا تذکرہ شجاع صاحب نے کہا کہ سورہ جمعہ میں بھی ہے اور قرآن حکیم میں 4 مرتبہ یہ دہرائی گئی ہیں، یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اس میں ایک ترتیب جو ہے وہ بڑی کمال کی ہے۔
اور وہ ترتیب جو ہماری زندگیوں کے لیے بھی ضروری ہے. یتلو علیہم آیات کا آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں, وہ یزکیہم, اس کے فوراً بعد جو ہے تربیت کرتے ہیں, اس کے بعد علم و حکمت کی تعلیم نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تزکیے کے بغیر تعلیم دی جائے گی تو اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا. بہت بہت قیمتی نقطہ ہے, بہت اہم نقطہ ہے. ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے, اقرا 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 اقرا, ہمیں اتنا اقرا ہے, ہم اتنا پڑھا رہے ہیں, اتنا پڑھا رہے ہیں, اتنا پڑھا رہے ہیں کہ وہ سارے تعلیم یافتہ لوگ ماسٹر کرپشن کے بن رہے ہیں. استغفر اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ساتھ ہم صرف پڑھا رہے ہیں, وَيُزَكِّيهِمْ والا فلسفہ ہمارا یا حکمت جو وہ پوری نہیں ہو رہی ہے. اسی طرح قرآن حکیم اور پیدایوں میں بات سمجھاتا ہے ہمیں. سورہ اعلیٰ ہے, ہم سب کو یاد بھی ہوگی, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں, عید کی نماز میں اور وطر کی نماز کی پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ کی تلاوت فرماتے تھے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. کیا فرمایا جا رہا ہے؟ قد افلح من تزکا, یقیناً کامیاب وہ ہوا جس نے تزکیہ کر لیا. پھر ذکر آ رہا ہے وذکر اسم ربی, پھر اس نے اپنے رب کا ذکر کیا اور فصلی, اس نے نماز ادا کی. اگر تزکیہ نہ ہو تو ذکر اور نماز کا بھی کما حقہ فائدہ نہیں مل سکے گا. پتہ چلا کھڑا نماز میں ہوگا مگر دل اور دماغ کہیں اور لگا ہوگا. وہ جو کہا کہ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. ادھر بھی کھڑا ہو کر کوئی اور بت اندر بنا ہوا ہے, روپے کا, پیسے کا, شہرت کا, دنیا کی چودراہٹ کا, کرسی کا, اقتدار کا. اگر یہ بت ہے تو نماز کا بھی کما حق ہو, اس کو فائدہ میسر نہیں آ سکے گا. اسی طرح جیسا آپ نے بجا فرمایا, آیت قرآنی کی ترتیب بھی دیکھیں, یتلو علیہم آیاتی, تلاوت آیات, ویزکیہم, اور ان کا تزکیہ, ویعلمہم الکتاب, اور ان کو احکام کی تعلیم دینا. اگر یہ تزکیہ نہ ہو, تزکیہ عقل کا بھی ضروری ہے, فکر کا بھی ضروری ہے, سوچ کا بھی ضروری ہے, پہلے بھی ہم نے بات کی, تزکیہ دل کا بھی ضروری ہے, خواہشات کا بھی ضروری ہے, نیتوں کا بھی ضروری ہے, خیالات کا بھی ضروری ہے. اگر یہ تزکیہ کیے بغیر علم دیا جا رہا ہے, تو آپ نے جو لفظ استعمال کیا بڑا سخت ہے لیکن بالکل صحیح ہے, پہ کرپشن کے ماسٹرز ہم پروڈیوس کر رہے ہوں گے. ہاں, جو وائٹ کالر کرمنلز, جی معاف کیجئے گا مجھے. جی جی جی. اور آپ غور فرمائیے, ہم نے یہ بات بھی کئی مرتبہ, اب جب آپ نے پچھلی نشست سے فرما دیا کہ 567واں پروگرام وہ تھا, تو آج گویا کہ 568ویں ایپیسوڈ ہے, تو سینکڑوں پروگرامز میں بہت سی باتیں دہرائی بھی گئی ہیں. ان میں ایک بات مجھے یہ بھی آ رہی ہے یاد کہ اگر آپ پاکستان کے 10 بڑے فراڈ اٹھا لیں, پاکستان کے اور ویسے بھی دنیا کے کوئی 20-25 اٹھا لیں, آپ کو کوئی ایک فراڈ بھی کسی جاہل کے ہاتھوں کیا ہوا نہیں ملے گا. ان پڑھ کا نہیں ملتا. اور ہم بڑے فراڈ کی بات کر رہے ہیں, ان پڑھ کا نہیں ملتا. کیا وجہ ہے آخر؟ تزکیہ نہیں ہوا, وہ اندر سے حب مال, حب جاہ, حب دنیا نہیں نکل رہی. یہ وہ شے ہے کہ جب تک یہ پاک نہیں ہوگی تو کس قدر بڑا کوئی شخص علم کا ڈھیر بن جائے, وہ کرپشن کی طرف تو جا رہا ہوگا, لیکن بائی لارج وہ معاشرے کے لیے باعث اطمینان اور باعث نفع نہیں بن رہا ہوگا. یہ علم نافع ہے نہیں. جی, اور اس لیے پیغمبروں کی بنیادی دعوت میں سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بھیج رہے ہیں فرعون کے پاس, اور اللہ تعالیٰ سورہ نازعات میں ذکر آتا ہے کہ کیا تو چاہتا ہے ان تزکا کہ تیرا تزکیہ ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام فرعون کو دعوت دے رہے ہیں. تو تزکیے کی بات, تزکیے کا عمل, یہ پیغمبروں کی دعوت اور محنت کا بنیادی نقطہ ہے, اور آج ہم نے اس کو فراموش کر رکھا ہے, تو ہم نتائج بھگت رہے ہیں. تعلیم کے شعبے میں اگر تزکیہ نہیں ہے, میں نے ساری زندگی تعلیم کے شعبے میں لگائی ہے, اور میں اس نتیجے پہنچا ہوں خود اپنی ذات کے حوالے سے کہ بھئی ہماری تربیت میں تزکیہ نہیں تھا, اس لیے ہماری تربیت اچھی نہیں ہوئی. چونکہ بچپن سے ہماری تربیت میں, جو ہمارے نظام تعلیم میں تزکیہ موجود نہیں ہے. ہمیں اقرا تو کیا کہ پڑھایا تو گیا, پڑھ 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 ہم پڑھ گئے, لیکن ہمیں پڑھایا گیا کبھی اس پوائنٹ آف ویو کے تحت نہیں پڑھایا گیا, یا اس ویژن کے ساتھ نہیں پڑھایا گیا کہ اقرا باسم ربک الذی خلق, کہ جس رب نے تجھے اب اس کا آیتوں کی ترتیب بھی یہ بتاتی ہے کہ اللہ کہہ رہا پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے تخلیق کیا. اس کا مطلب ہے کہ تیری تخلیق میں جو جو خرابیاں اور خوبیاں مضمر ہیں ان کو ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں. اگر ہمارے نام سے پڑھے گا تو ان کی اصلاح ہو سکے گی, ورنہ نہیں ہوگی. بالکل بالکل. اور آج اسی کا مسئلہ ہے کہ رب کے نام کو جب ہم نے تعلیمی میدان سے نکال دیا, نصاب سے, اداروں سے نکال دیا ہے,
تو آج ہم ڈگری ہولڈرز تو پروڈیوس کر رہے ہیں، ڈگری ہولڈرز تو پروڈیوس ہو رہے، لیکن با کردار با عمل شہری معاشرے کو میسر آئے، یہ ہماری پوری قوم کیا پوری دنیا رو رہی ہے نا، کرپشن کو رو رہے ہیں نا، بددیانتی کو رو رہے ہیں نا، جتنے بڑے منصب پر اتنا بڑا جھوٹا چور لٹیرا، یہ الفاظ معروف ہے نا، تو یہ اسی کا شاخسانہ ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ تو بہرحال اچھا یہ جو ڈگری ہیں نا، ہم جو آپ نے ایک جملہ فرمایا کہ ڈگری یافتہ لوگ، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس ڈگری ہے وہ تعلیم یافتہ ہے، مجھے معاف کیجیے گا میں بھی ان میں شامل ہوں کہ جس کے پاس ڈگری ہے وہ تعلیم یافتہ آدمی ہے۔ تو بھائی یہ ڈگریاں جو ہیں تعلیم کی ضمانت نہیں، یہ ہمارے تعلیمی اخراجات کی رسیدیں ہیں جی کہ ہم نے اتنا خرچ کیا تھا اس لیے ہمیں بی اے کی ڈگری مل گئی، اتنا خرچ کیا تھا ایم اے کی مل گئی، اتنا خرچ کیا تھا پی ایچ ڈی کی مل گئی۔ ہم اندر سے انسان بنے یا نہ بنے، ہم نے بڑے بڑے پی ایچ ڈی اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو کے اخلاقی اعتبار سے اندر سے بالکل ابو جہل پایا ہے۔ اللہ اکبر۔ تعلیم ان کا کچھ نہیں بگاڑا جی، یعنی تکبر کا آ جانا، جی، حسد کا آ جانا، انا کا آ جانا، اپنے علم پر تکبر ہونا۔ بالکل۔ تو یہ وہ شے ہے کہ جو نبی اکرم علیہ السلام کا بنیادی طریقہ کار جو 4 مرتبہ قرآن کریم بیان فرماتا ہے، جس میں تزکیے کے عمل کو تلاوت آیات کے بعد رکھا گیا اور تعلیم کتاب سے پہلے اس کا ذکر کیا گیا، اس میں ہمارے لیے بڑی رہنمائی ہے۔ اور اگر ہم اپنے مرکزی موضوع کی طرف لوٹیں، انقلابی جماعت، انقلابی افراد تیار کرنے، اور جب انقلاب وہ لانا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو، ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہے جی، تو پھر افراد وہ چاہیے ہوں گے جن کے دلوں کا تزکیہ ہوا ہو، جو اپنی خواہش کے پیروکار یا غلام نہ ہوں، بلکہ اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع کرنے والے ہوں۔ پھر کل کے وہ لوگ کہ جن کے پاس کوئی اختیار اور اقتدار ہوگا، ان کا بھی تزکیہ ضروری ہے، ورنہ اپنے وہ قوت نافذہ کو اور اپنے اختیارات کو مخلوق کی بھلائی کے بجائے ظلم و زیادتی کے لیے استعمال کر رہے ہوں گے۔ تو اس پورے انقلابی عمل کے اندر تزکیے کے عمل کی بہت بنیادی حیثیت ہے۔ انقلابی جد و جہد کے دوران بھی وہی لوگ قربانیاں دیں گے جن کا تزکیہ ہوگا، وہی لوگ قربانیاں دیں گے جو دنیا کی محبت رکھنے والے نہ ہوں، وہی لوگ قربانیاں دیں گے جو آخرت کے طلبگار ہوں۔ اور آئندہ اگر انقلاب برپا ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں جن کو قوت اور اختیار اور اقتدار ملے گا، ان کا بھی تزکیہ ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ اختیار اور اقتدار اور وہ قوت مخلوق خدا کی بھلائی کے بجائے ظلم اور زیادتی کا باعث بن جائے گی۔ اور جو بھی قائد یہ کام کرے گا، قائد انقلاب جو بھی بننا چاہے گا، وہ یہ کام کرے گا تو یہ خالصتاً یہ کام للہ رب العالمین ہوگا۔ وہ تربیت کرے گا، وہ ذہن سازی کرے گا، وہ ان کا تزکیہ کرے گا، انہیں تیار کرے گا۔ وہ اپنے اقتدار کے لیے نہیں کرے گا، اپنی شہرت کے لیے نہیں کرے گا، بلکہ یہ کہے گا کہ اللہ میں نے تیرے نظام کے لیے یہ کارکن تیار کر دیے ہیں، اب یہ تیرے نظام کے لیے کام کریں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام کے لیے کارکن تیار کیے تھے، وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے بعد میں اس دنیا، اس خطہ ارض پر ایسی مثالیں قائم کی جس کا جواب آج تک نہیں ملتا۔ یہ وہی کارکن تھے تزکیہ یافتہ۔ وہ دنیا تلاش میں آج۔ ولیم میور نے لکھا تھا کہ اگر اسلام کے ماننے والوں کو، یہ دنیا کو، اگر ایک عمر اور مل جاتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ولیم میور لکھتا ہے، ہسٹورین ہے، تو ساری دنیا اسلام کے ماننے والوں کے پاس ہوتی۔ اور گاندھی جیسے شخص نے، یہ 1936-37 کی بات ہے، جب الیکشنز کا دور تھا، تو کانگریس کے ممبرز کے سامنے بات رکھی، ارکان کے سامنے بات رکھی کہ میں تمہارے سامنے ریاستی معاملات چلانے کے لیے اگر کوئی مثال رکھ سکتا ہوں تو وہ ابو بکر اور عمر کی ہے۔ ہم تو کہیں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ گاندھی جیسے شخص کو بھی متاثر ہو کر یہ جملہ کہنا پڑا ہے۔ آج دنیا اسکینڈینیوین کنٹریز کی مثالیں دیتی ہے کہ وہاں خوشحالی بہت زیادہ ہے، عوام کی بہبود کا فلاحی ریاست کا تصور زیادہ ہے، گو کہ مسائل بھی وہاں اور ہیں، خودکشیاں بھی دنیا میں سب سے زیادہ وہاں پر ہوتی ہیں، اس کی اپنی وجوہات ہیں۔ البتہ ان معاشروں یا ممالک کے نظاموں کے مرتب کرنے والوں کو بھی یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ یس وی آر فالوئنگ دی عمرز لا، ہم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیا ہوا نظام خلافت، اس کے قوانین کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو دنیا کو خیر وہیں سے ملے گی
جن کا تزکیہ حضور نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے اصولوں کو سامنے رکھ کر آج اگر کوئی نظام بنائیں گے تو وہ تزکیے والا نظام ہوگا انسانیت کے لیے۔ قائد اعظم کے الفاظ ہیں کہ میرا یہ ایمان ہے کہ پاکستان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیضان ہے۔ یہ الفاظ ہیں ڈاکٹر ریاض علی شاہ صاحب کے، جو قائد اعظم کے ذاتی ڈاکٹر بھی رہے، اور یہ الفاظ ریکارڈ کا حصہ بھی ہیں۔ تو کہتے قائد اعظم کہتے ہیں کہ میرا ایمان ہے کہ پاکستان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیضان ہے، ہمارے بس میں نہیں تھا کہ یہ خطہ ہمیں مل جاتا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل اور حضور کا روحانی فیضان۔ پھر وہ کہتے اب ہمارا فرض ہے کہ خلافت راشدہ کو سامنے رکھیں، وہاں سے اصول لیں، رہنمائی لیں، ہدایت لیں، اور عہد حاضر کی اسلامی فلاحی ریاست دنیا کے سامنے پیش کریں۔ میں نے غیروں کی مثالیں اس لیے بھی دیں کہ ہم اپنوں کو غیرت آئے۔ اصل میں اپنوں کو تو ہم کوئی منہ ہی نہیں لگاتے جی، ہمیں احساس نہیں کہ ہمیں کیا کچھ ملا ہوا ہے۔ قرآن حکیم کی صورت میں، حضور علیہ السلام کی سیرت مطہرہ کی صورت میں، اور صحابہ کرام علی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی مبارک زندگیوں کی صورت میں غیر ان کی تعریفیں کرتے ہیں، حالانکہ وہ غیر ہیں اور ہم ماننے والوں کا طرز عمل کرتے ہیں۔ ہمارا یہ ناظرین ایک وقفہ لینے پھر آ کے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ صاحب ہم کہاں کھڑے ہو گئے آ کے، اور شجاع صاحب نے جو ہیں وہ کچھ مثالیں اس حوالے سے دی ہیں، اس میں قائد اعظم کا تذکرہ بھی آ گیا کہ ہمیں ایک ریاست بننا تھا، ہمیں ایک اسلامی ریاست بننا تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک عطا کر دیا، ہمیں اسے تجربے گاہ بنا تھا۔ چونکہ ہم وعدہ خلاف ہیں، ہم نے اللہ سے وعدہ خلافی کی، ہم نے جو عہد کیا تھا اسے پامال کیا، اور اس کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں۔ آج ہمارا سو کالڈ دانشور جو یہ کہتا ہے کہ صاحب یہ پاکستان جو ہے یہ ایک معاشی سیٹ اپ کے تحت وجود میں آیا تھا، یہ معاشی مجبوری تھی، یہ معاشی مجبوری تھی۔ ہم دو قومی نظریے کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ دو قومی نظریہ آج بھی دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے، اور دنیا میں ثابت ہو رہا ہے کہ دو قومی نظریہ ہی اصل نظریہ ہے جس کو ہم نظر انداز کرتے ہیں۔ بالکل، دیکھیے 75 برس ہو گئے، اور آج بھی آپ کے ہمارے بچے جو اسکولوں میں جاتے ہیں آج بھی یہ نعرہ لگا کے آتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور ہمارا مسئلہ ڈاکٹر صاحب کیا ہے کہ اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے مسلمانوں کا معاملہ ساری دنیا سے مختلف ہے، حتیٰ کہ بقیہ مسلم ممالک سے بھی مختلف ہے۔ باقی کسی نے نعرہ نہیں لگایا، ہم نے نعرہ لگایا۔ جب پوری دنیا میں خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی، 1924 میں رہی صحیح، تو اس کی بحالی کے لیے نعرہ کہاں سے اٹھا تھا؟ مولانا شوکت علی، مولانا محمد علی جوہر، یہیں سے نعرے اٹھے نا۔ یہ تحریک خلافت کہاں چلی تھی؟ اسی بر عظیم ہند و پاک کے اندر چلی تھی نا۔ تو بقیہ سے تو شکوہ بھی نہیں بنتا، ہمارا شکوہ تو اپنے آپ سے بنتا ہے۔ تم نے نام لیا تھا، اللہ کتاب و سنت کی بالادستی ہوگی، اللہ تیری حاکمیت ہوگی۔ ساری دنیا نے سیکولرزم کے نعرے لگائے کہ جس نے خدا کو ماننا ہے مانے اپنی عبادت گاہ میں، باقی تو گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل۔ ابراہم لنکن کے الفاظ ہیں، عوام کی طاقت، عوام کی حکمرانی عوام کریں گے، عوامی کے لیے سب کچھ ہوگا۔ ہم کہتے نہیں، عوام تو اللہ کی نمائندگی کرنے کے لیے پیدا کیے گئے، عوام کے لیے تو خلافت کا تصور ہے، اور حاکمیت کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ہمارے بچے آج بھی اسکول و کالجوں میں قرارداد مقاصد پڑھتے ہیں نا، آبجیکٹو ریزولوشن 1949۔ ہم نے طے کیا کہ حکمرانی کا حق ہمارا نہیں، حاکمیت ہماری نہیں، رب کی ہے، اور قانون کتاب و سنت کے مطابق کے خلاف کوئی نہیں بنے گا، ہماری عقل سے نہیں بنے گا۔ کتاب و سنت کی رہنمائی لے کے قانون کو بنانے کی کوشش کی جائے گی، مگر ہم نے وعدے پورے نہیں کیے، ہم نے وفاداری نہیں کی ہے، ہم نے اپنے نظریے سے وفاداری نہیں کی۔ جی، میں سخت جملہ کہہ دیتا ہوں میں جی، ہم نے غداری کی ہے، ہم نے وعدہ خلافی کی ہے، ہماری لاکھوں جانیں گئیں۔ آپ اور ہم اس نسل سے ہیں کہ جن کے باپ دادا قربانیاں دے کر آئے تھے، ایگزیکٹلی، خون کی ندیاں بور کر کے آئے تھے، اپنے گھرانوں کو، اپنی جائیدادوں کو، اپنے مکانات کو، اپنے محلات کو، اپنے کاروبار کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پیاروں کو چھوڑ کر آئے تھے۔ کس لیے آئے تھے آخر؟ یہ خطہ چاہیے جہاں اللہ تیری حاکمیت ہوگی، تیری کتاب اور تیرے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیم کو قائم و نافذ کریں گے، اور یہی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا مشن ہے جو ہم برسوں سے بیان کر رہے ہیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ نے اس لیے اپنے رسول علیہ السلام کو بھیجا، الہدا قرآن اس لیے عطا کیا، دین حق دین اسلام اس لیے عطا کیا تاکہ آپ اس کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں۔
آج تو حالت یہ ہے کہ اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آج غریب الغربا ہے۔ باقی 56 ملکوں کی میں مسلم ممالک کی کیا بات کروں جس کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس کو شریعت کے نام پر ہم نے لیا، نہ سود ہم ختم کرتے ہیں، نہ بے حیائی کا طوفان روکتے ہیں، نہ شراب و جوئے کے خاتمے کی بات کرتے ہیں، نہ حرام کی اور شکلوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر ہمارا معیشت کا بیڑا غرق ہی تو ہونا ہے نا، یہ ستیہ ناس ہمارا ہونا ہے جب اللہ کے ساتھ وفاداری نہیں کریں گے، یہ ہونا ہے ہمارے ساتھ۔ اصل میں اسلام پاکستان جو ہے وہ اسلامی نظام کی ایک تجربہ گاہ بننا تھا، ایک عملی شکل ہمیں پیش کرنی تھی دنیا کے سامنے کہ اسلامی نظام کیسا ہوتا ہے، ہم یہاں سے ہمیں شروع کرنا تھا۔ ہم نے وعدہ بھی یہی کیا تھا، ہم نے نعرے بھی یہی لگائے تھے۔ اب آج ہم جو اگر روتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں، ہماری معیشت تباہ ہو گئی ہے، ہماری معاشرت تباہ ہو گئی ہے، یہ سب کچھ ہو گیا، تو کچھ برا نہیں ہوا اور کچھ غیر منطقی نہیں ہوا، سب کچھ منطقی ہے۔ مطلب اس کا منطقی انجام یہی ہونا تھا۔ جب ہم نے وعدہ خلافی کی ہے تو ہماری وعدہ خلافیوں کے بنیاد پر اللہ کو تو ناراض ہونا ہی ہے، اور جس سے اللہ ناراض ہو جائے پھر دنیا بھی اگر اس سے راضی ہو جائے تو بھرم، یہ جو ہم کہتے ہیں نا وہ راضی ہو گیا تو ہم خوشحال ہو جائیں گے، وہ راضی ہو گیا، ہم کسی کے راضی ہونے سے خوشحال نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ہم نے کسی کو ناراض کر دیا۔ جی، اور جس کو ناراض کیا ہے نا، بس ساری دنیا مل کر بھی ہمارے ساتھ ہو جائے تو پھر اس کی ناراضگی دور نہیں ہو سکتی۔ ناراضگی دور نہیں ہو اور دیکھیے بڑا اہم تجزیہ آپ کا، اور میں آیت قرآنی پیش کروں، پہلے بھی ذکر کے طور پر یہ بات آ چکی ہے اور ذکر کا لفظ اس آیت میں آ رہا ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 ہے۔ ناظرین کرام خدا را پڑھیے، ہمارے 99.99% سیاسی تبصرے وہ وحی کی تعلیم کے بغیر ہو رہے ہیں۔ خدا را وحی کی آنکھ سے بھی دیکھ لیں۔ سورہ طٰہٰ 16واں پارہ آیت نمبر 124، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اللہ فرماتا جو میرے ذکر سے، میرے قرآن سے رخ پھیر لے گا، پس پوچھ ڈال دے گا، اس کی معیشت تنگ ہوگی۔ معیشت کا لفظ ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن اندھا بنا کر ایسے لوگوں کو ہم کھڑا کریں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، کہے گا اللہ تو نے مجھے اندھا بنا کر کیوں کھڑا کیا، میں تو خوب دیکھتا تھا، خوب تیز نگاہ میری تھی۔ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، اسی طرح میری آیات تیرے پاس آئیں، تو نے میری آیات کو بھلا دیا، آج ہم نے تجھے نظر انداز کر دیا۔ یہ ٹٹ فار ٹیٹ ہے، تمہارے پاس میرے قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس تمہارے لیے رحمت میں سے کچھ نہیں۔ دنیا میں معیشت تنگ ہوگی اور آخرت میں اندھا بنا کر اللہ کہتا ہے میں ایسے لوگوں کو کھڑا کروں گا۔ ہمارا مسئلہ پھر عرض کرتا ہوں، اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ترکیب میں قوم رسول ہاشمی ہمارا معاملہ مختلف ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور 57 اگر مسلم ممالک ہیں تو ہم یونیک ہیں ان کے اندر، باقی کسی نے دعویٰ بھی نہیں کیا، دعویٰ ہم نے کیا، نام ہم نے رکھا اسلامی جمہوریہ پاکستان، تو قرض ہمارے ذمے، فرض ہمارے ذمے، اور ہمارے مسائل کا حل اس میں ہے کہ اس کی طرف لوٹو کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہ اصل میں ہم جو سارے معاملات کرتے ہیں، ہمیں سارے پڑھے لکھے لوگ تجزیے کر رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے تجزیہ نگار تجزیے کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے تجزیے جو ہے وہ حالات حاضرہ اور اسباب کے تناظر میں ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، کچھ چیزیں مابعد الطبیعات بھی ہوتی ہیں، میٹا فزکس کہتے ہیں نا اس کو، مابعد الطبیعات، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ سب ہم کبھی اس طرف نہیں غور کرتے، بھئی یہ ایسا تھا تو اس طرح ہو گیا، یہ ہوا تو اس طرح ہو گیا، یہ ہوا تو اس طرح ہو گیا، اس کی وجہ سے یہ معیشت تباہ ہوئی اور اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو گیا، یہ ساری چیزیں بالکل صحیح ہیں، ایسا ہو گیا۔ لیکن یہ اسباب خود بخود ایسے بنتے کیسے چلے گئے؟ اس لیے کہ ہم سے کہیں نہ کہیں کوئی کوتاہی ہوئی ہے، اور وہ کوتاہی کیا ہوئی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے رب کو بھلا دیا۔ تو ہماری وہ جو کوتاہی ہے مابعد الطبیعات کی طرف ہمارا کبھی دھیان نہیں جاتا کہ ہمارا رب کہتا ہے کہ تم یہ کرو گے تو میں بارشیں روک لوں گا، تم یہ کرو گے تو میں معیشت تنگ کر دوں گا، تم یہ، کبھی اس طرف بھی سوچنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عقل دے دے اور ہم سوچیں کہ اچھا ایک مرتبہ توبہ کر کے دیکھ لیتے ہیں، بالکل آیا ہوا عذاب جو ہے وہ ٹل جاتا ہے، آیا ہوا عذاب ٹل جاتا ہے۔ اور یہ واحد ایک مثال ہے سورہ یونس آیت نمبر 98 میں یونس علیہ السلام کی قوم کی۔ سورہ یونس کی آیت 58 میں ذکر آیا کہ جب اس قوم پر عذاب کے آثار آئے تو قوم میں خوف پیدا ہوا، ڈر گئی، اور لوگ اپنے بوڑھوں کو، بچوں کو، عورتوں کو، حتیٰ کہ جانوروں کو لے کر میدان میں آ کر اللہ کے سامنے جھک گئے۔ آئے ہوئے عذاب کو اللہ تعالیٰ نے ٹال دیا،
اور یہ کیوں مثال اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو بیان کی؟ قیامت تک یہ آیت کریمہ تلاوت کی جائے گی، قیامت تک یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر قرآن پاک کی روشنی میں ہوتا رہے گا، تو قیامت تک ایک آپشن اویلیبل ہے، اجتماعی توبہ کی طرف آ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے مسائل کا حل تمہیں عطا فرما دے گا۔ قرآن پاک کہتا ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 96 میں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 96 وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی پر آتے، گناہوں کو چھوڑنا، اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی کی روش پر آتے، اپنے اوپر سے بھی کھاتے، اپنے نیچے سے بھی کھاتے۔ قرآن پاک بتاتا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 66، سورہ مائدہ آیت نمبر 66 میں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر وہ یہود و نصارہ مراد، اگر وہ تورات اور انجیل کے احکام کو وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جو ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا قائم کرتے، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اپنے اوپر سے بھی کھاتے، اپنے نیچے سے بھی کھاتے۔ آج تورات اور انجیل تو ویلڈ کتابیں نہیں ہیں، ویلڈ کتاب آج قرآن پاک ہے۔ اگر قرآن حکیم کے احکامات کا نفاذ ہوگا، اللہ کہتا ہے آسمان سے بھی خزانے کھول دوں گا، زمین سے بھی خزانے کھول دوں گا۔ اللہ پوری کائنات کا بادشاہ ہے، اس کے لیے ہم پاکستانیوں کے کوئی 95 کھرب کے بجٹ کا مسئلہ حل کر دینا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، اور اس 95 کھرب میں سے ہم لوگ 40-50 کھرب کے قریب تو سودی قرضوں اور سود کی لعنت کے اندر دے رہے ہیں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا شاخسانہ ہمارے سامنے ہے، اس کے سامنے جھک جائیں، اس کے ساتھ کمیٹڈ ہو جائیں، اس کے دین کی طرف اگر آ جائیں، وہ کہتا ہے آسمان سے بھی دے دوں گا، زمین سے بھی دے دوں گا۔ وہ غیب سے اسباب پیدا کر دے گا۔ پتہ نہیں کیوں دل کہتا ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایک مرتبہ اجتماعی طور پر اللہ کے حضور توبہ کر لی جائے، تو پتہ نہیں کیوں دل کہتا ہے کہ یہ سارے معاملات جو ہیں خود بخود اس کے بادل چھٹنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کی اجازت سے ڈاکٹر صاحب، پچھلے پروگرام میں ایقان پر بات ہوئی تھی، میں اپنے آپ سے پوچھوں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں، ناظرین اپنے آپ سے پوچھیں، ہمارے حکمراں اور ہمارے ذمہ داران اپنے آپ سے پوچھیں۔ ان کے پاس وقت نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں عرض کرتا ہوں بات پہنچے، یہ جو اللہ کے کلام کی آیات پیش کی جا رہی ہیں، کیا ہمیں یقین ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ ہمیں یقین ہے؟ اور اگر یقین ہے تو پھر یہ حرکتیں کیوں؟ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا کلام تو سچا ہے، وہ تو معاذ اللہ، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا یقین کا مسئلہ ہے۔ ہمارے یقین کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں وہ یقین عطا فرمائے جس کی وجہ سے ہم اپنے مسائل کو حل کر سکیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ میں شجاع صاحب سے درخواست کروں گا آج کی حدیث ہدیہ کر دیں، پھر رخصت ہوتے ہیں آپ سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی شریف کی روایت ہے، جو اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کی طرف توجہ کر کے بیٹھ جائے، اللہ تعالیٰ اس کو مخلوق کے حوالے کر دے گا، اپنا ذمہ ہٹا لے گا، اور جو مخلوق کے بجائے اللہ پر توکل کر لے، اللہ کا ہو رہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا اور مخلوق سے بے نیاز کر دے گا۔ یہ جامع ترمذی شریف کی روایت بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہمارے مسائل کا حل بھی۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے، تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔